बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं आप सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को अपने चैनल पाकिस्तान पोल्ट्री क्लब में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे, और उन तमाम दोस्तों और भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो लिंक को ओपन किया और मेरी वीडियो को देखा, अपना टाइम दिया इसको। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आज जो भी टॉपिक कवर करूँ वो तफसील से कवर करूं ताकि उसके बारे में आपकी कोई क्यूरी जो है वो ना रहे। और इसके अलावा मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ आप लोगों से कि मैं काफ़ी दिन कोई वीडियो नहीं बना सका। असल में कुछ मजबूरियाँ इस तरह की थी कि टाइम नहीं निकाल पाया वीडियो के लिए, लेकिन उम्मीद है कि आगे कोशिश करूँगा कि मैं एक दिन के गैप के साथ वीडियोस लेके आता रहूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों की एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मानी रखती है। आज जो है वो मेरी इनक्यूबेशन का तकरीबन 16वां दिन है अंडे रखे हुए। मैंने उसकी वीडियो भी डाली थी जब मैं एग्स रख रहा था। आज 16वां दिन है। आज इनकी सेकंड कैंडलिंग कर रहा हूँ मैं। फ़र्स्ट कैंडलिंग मैंने तकरीबन 8 से 9 दिनों बाद की थी, और जो फ़र्स्ट कैंडलिंग होती है उसमें बेसिकली अनफर्टाइल जो अंडे हैं जिसमें कोई वेन्स वगैरह या इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती, उनको निकाल देते हैं। वो मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी, इस वजह से वो वाली वीडियो मैं नहीं बना सका। और अभी आज मैंने इंशाल्लाह इनकी सेकंड कैंडलिंग करनी है। सेकंड कैंडलिंग का मकसद ये होता है कि क्योंकि एंड पे जब ह्यूमिडिटी ऊपर जाती है, अब जिस तरह परसों मैंने इसकी ह्यूमिडिटी बढ़ा देनी है, तो जिसमें चूज़ा नहीं है उसमें ज़्यादातर लिक्विड पोर्शन होता है, तो वो उसके ज़रा फटने का चांस होता है और बदबू फैल जाती है सारे इस इंक्यूबेटर में। इसलिए बेहतर ये होता है कि जब 15वां या 16वां दिन हो, आप उस टाइम एग की सेकंड कैंडलिंग करें। उसमें जो चूज़ा अर्ली स्टेज में डेथ जिसकी हो चुकी है वो आपको पता चलेगा, और उसको आपने अपने इंक्यूबेटर से बाहर निकाल देना है। सिर्फ उसमें वो वाले चिक्स रखने हैं जो इस टाइम मूवमेंट जिस अंडे में आपको नज़र आ रही हो। आप अपना सुकून से टाइम लें। वीडियो में तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन जो भी अंडे मैं साइड पे करूँगा मैं उनको दोबारा एक दफ़ा तसल्ली के साथ चेक करूँगा कि अगर उसमें कोई ज़िंदा चूज़ा है तो वो ज़ाया ना हो जाए। वैसे पता भी चल जाता है इसमें, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि वैसे ही मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। अगर एक चिक का उतना साइज़ नहीं है एग के अंदर, तो इसका मतलब है कि उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी प्रॉपर इस टाइम वो नहीं है अंदर। उसको हम इस टाइम निकाल देंगे। आज इंक्यूबेशन जो एग्स रखे हुए वो तकरीबन 15वां-16वां दिन है, और 2 तारीख को मैंने एग रखे थे। तो अभी टाइम है कि मैं जो भी अंडे जिसके अंदर लाइफ नहीं है उनको मैं निकाल दूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक आप कोई भी मोबाइल की लाइट ले लें, वो भी ठीक है, आपको इसमें इजीली नज़र आ जाएगा। अगर कोई पावरफुल टार्च है तो वो तो बहुत बेस्ट है, लेकिन नहीं है तो मोबाइल की लाइट से भी आप कैंडलिंग कर सकते हैं एग्स की। अभी ये याद रखें ये सेकंड कैंडलिंग है। जो भी अनफर्टाइल एग्स थे वो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, इसलिए अनफर्टाइल का तो शायद मैं आपको ना बता सकूँ सही, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी मैंने वो प्रोसेस किया तो उसकी वीडियो भी बनाऊंगा। ये सेकंड है, और इसमें जिन एग्स के अंदर इस टाइम मूवमेंट नहीं है मैं उनको निकालूंगा। तो आपके सामने मैंने कहा ये प्रोसेस करूं ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में बता सकूं। ट्रे को निकाल लेता हूँ बाहर में। ट्रे मैंने बाहर रख लिया, और अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इंक्यूबेटर की लाइट है थोड़ी सी, ये लाइट ज़रा सी मध्यम हो तो आप लोगों को बेहतर नज़र आएगा। इस तरह आपने एग उठाना है। इसका एक पतले वाला हिस्सा है, एक मोटे वाला हिस्सा है। जो मोटे वाला हिस्सा होगा एग के उस साइड से राइट लगानी है, क्योंकि वहाँ पे एयर जो है वो होती है, तो वो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर क्या हिसाब है। ये मैं लगा रहा हूँ लाइट, ये आपको नज़र भी आ रहा है। ये अब देखें, ये पूरा डेवलप एग है। इसके अंदर आपको वेन्स भी नज़र आ रही हैं, मूवमेंट भी शायद आपको नज़र आ जाए, लेकिन वेन्स आपको नज़र आ रही हैं, एक एयर डक्ट बना हुआ है। ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त एग है, फिट एग है। इनसे इससे चूज़ा निकलेगा इंशाअल्लाह।
اور اس کے اندر مومنٹ بھی ہو رہی ہوگی، بالکل اس کے اندر مومنٹ بھی ہو رہی ہے، شاید کیپچر بھی ہوئی ہو، لیکن اس کے اندر یہ آپ کے سامنے مومنٹ بھی کر رہا ہے، اس لیے ایک ٹھیک ہے، اس کو میں رکھ دیتا ہوں اندر۔ اس طرح کر کے میں نے تمام ایگز کی کینڈلنگ کرنی ہے، اور جتنے بھی انکوبیٹر میں ایگ ہیں، اگر تو بہت زیادہ ایگز ہیں تو پھر اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں کر سکتے تو رہنے دیں۔ یہ دیکھیں اس میں بھی ویسے ہی ایئر ڈکٹ بنا ہوا ہے، اس میں مومنٹ ہو رہی ہوگی، یہ میں بعد میں چیک بھی کر لوں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ہیلدی ایگ ہے، جس میں بھی ایشو ہوگا وہ مجھے اسی ٹائم پتہ چل جائے گا کس ایگ میں ایشو ہے۔ یہ بھی ویسے ہی ایئر ڈکٹ ہے اور بیچ میں چیک ہے۔ آج میں نے دیکھا تھا ایک ایگ میں مجھے پرابلم نظر آئی تھی تھوڑی سی، تو انشاءاللہ ابھی وہ آ بھی جائے گا اس میں، تو میں نے کہا آج اس کی کینڈلنگ بھی کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بھی لے کے آتا ہوں۔ ابھی ایک پراپر جو ہے یہ ایک بنا ہوا ہے، پیٹرن سا بنا ہوا ہے، اس کا اتنا حصہ خالی ہوتا ہے، اوپر اس کے چک ہے۔ ابھی یہ ایک نارمل ہے، اتنے دنوں بعد ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر کسی ایگ میں پرابلم ہے اس کو ہم نے یہ اب ایک انفرٹائل ہے یا اس میں ڈیتھ ہوئی ہے جو بھی ہے، یہ اب آپ کے سامنے ہے، یہ میرے خیال میں اس سے شاید پہلے رہ گیا ہو، یا یہ فرٹائل بھی اگر ہے تو اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، اس کو میں اب سائڈ پہ کر لوں گا۔ آئی تھنک یہ انفرٹائل ہی ہے، اس ٹائم شاید میں اس کو مس کر گیا ہوں، لیکن اس میں اب یہ باقیوں سے الگ ہے، تو اس لیے میں اس کو سائڈ پہ کر لوں گا، اس میں کوئی چک نہیں ہے۔ یہ سیکنڈ، یہ اس میں اب آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ اب اس میں چک اگر تھا بھی تو وہ اب زندہ نہیں ہے، ارلی سٹیج میں اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ فرٹائل ایگ تھا، آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، تھوڑی سی اس میں آلریڈی چوزا بنا بھی ہے، لیکن اس ٹائم اب اس میں کچھ نہیں ہے۔ میں لائٹ انکوبیٹر کی آف کرتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر نظر آتا رہے۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اگر اس میں کچھ تھا بھی یہاں پہ تو اب اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو سیپریٹ کر لوں گا۔ یہ ارلی سٹیج اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے چک کی۔ باقیوں کا آپ کا نظر آیا ہوگا وہ کس طرح تھے، یہ کس طرح ہے، ابھی آگے بھی آپ دیکھیں گے ڈفرینس کتنا ہوگا اس میں۔ یہ بھی وہی اسی طرح کا ہے، اس کی بھی ارلی سٹیج ڈیتھ ہوئی ہے، کیونکہ یہ باقیوں سے الگ ہے، اس میں وینز نہیں ہے، بیچ میں اگر کچھ ایک تھا بھی تو اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ بہرحال اس میں مجھے پھر بھی ہلکا سا ڈاؤٹ تھا، لیکن نہیں اس طرح نہیں ہوتا۔ اس کو ہم سائڈ پہ کریں گے۔ یہ اب وہ ہیں جو سٹارٹنگ میں یہ اس طرح ہونا چاہیے ایگ کو، یہ دیکھیں مومنٹ ہو رہی ہے بیچ میں، پراپر ایک مومنٹ ہوتی ہے، یہ مومنٹ ہو رہی ہے، یہ ایگ ٹھیک ہے، اس کو ہم اندر رکھ دیں گے۔ اب 15 to 16 ڈے ہو چکے ہیں اس کو، یہاں یہ وہ سٹیج ہے جس میں ہم نے اب صرف وہ رکھنے ہیں جس میں چکس ہیں اور وہ ہیلدی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اس طرح کا پیٹرن ہونا چاہیے ایگ کا، اندر ماشاءاللہ مومنٹ بھی ہو رہی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اس طرح میں تقریباً تمام ایگز کی کروں گا کینڈلنگ۔ یہ دیکھیں یہ بھی صحیح پیٹرن ہے، اندر اس کے چوزا بھی ٹھیک ہے ڈک میں۔ یہ ایگ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل صاف واضح ڈفرینس ہوتا ہے، آپ آرام سکون سے جن ایگ میں پرابلم ہے آپ ان کو نکال لیں گے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اس چیک میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، مومنٹ ہو رہی ہے اس میں، اس طرح کا ہو سکتا ہے یہ پراپر ہیچ نہ ہو، لیکن اس کو بھی میں نکالنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کا یہ والا حصہ بالکل خالی ہے اور اس میں ڈیتھ 90% نہیں، یہ مومنٹ کر رہا ہے اندر، شاید پراپر ہیچ تو نہ ہو سکے لیکن مومنٹ اندر ہے، تو اس کو میں نہیں نکالوں گا، اس کو میں نے اندر رکھ دیا۔ اس طرح کی چیز آپ نے آبزرو کرنی ہے، دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو واپس رکھ دیا، میرے پاس تقریباً 100 ایکس ہے، یہ اس میں پرابلم ہے، یہ دیکھیں اس میں آپ کو ویسے ہی نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو میں نے باہر نکال دیا۔ یہ اب فائدہ ہے سیکنڈ کینڈل کا، جو میں صرف ان ایکس پہ فوکس رکھوں گا اینڈ پہ جو ٹھیک ہوں گے، اس میں ماشاءاللہ مومنٹ ہے،
اس کو میں لگاتا ہوں اندر. فرسٹ ہینڈلنگ بھی انشاءاللہ جب بھی کروں گا دکھاؤں گا. اس میں تو بالکل پراپر ایگز میں وینز وغیرہ ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ اب سیکنڈ ہے, اس میں چیک بن چکا ہے آلریڈی 70% to 80%. اس لیے اس میں صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بلیک پورشن ہے اور ایک یلو ہے. اگر تو یلو ایگ تو اس کا مطلب ہے اس میں چک میں ڈیتھ. یہ اب دیکھیں, یہ پہلے اس میں فرٹائل ایگ تھا لیکن اس کی ارلی سٹیج پہ ڈیتھ ہو چکی ہے. ابھی اس میں چک نہیں ہے. یہ بالکل یہاں اس سائڈ سے سارا خالی ہے, صرف اس کے تھوڑے سے پورشن بلیک ہے, جس کا مطلب ہے اس میں فرٹائل تو تھا لیکن جو بھی وجہ تھی ابھی اس میں یہ ٹھیک نہیں رہا ہے. اس طرح کا پیٹرن ہونا چاہیے ایگ کا. یہ آپ کے سامنے یہ والا ٹھیک ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. اس طرح بس میں نے اب تقریباً انشاءاللہ تمام ایگز کو اس طرح کرنا ہے. 2 ٹریز ہیں میرے پاس اس ٹائم. 100 ایگ کا انکوبیٹر ہے. یہ ابھی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی مجھے باقیوں سے تھوڑا سا مختلف نظر آ رہا ہے. اب میں ویڈیو میں شاید اس کو کیپچر نہ کر سکوں لیکن آپ دیکھیں اس میں مجھے وین نہیں نظر آئی, صرف ایک بلیک نظر آ رہا ہے پورشن. اس طرح کے انڈے کو باہر تو نہیں نکال سکتا میں ابھی, لیکن اس کا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں چیک ویلو نہیں ہوگا, مر چکا ہوگا. نہیں تو یہ باقیوں سے ہٹ کے اب تھوڑا سا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے بندے کو. یہ اس میں پراپر وینز ہیں, مومنٹ ہے اندر. اس طرح کا جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. یہ میرے پاس بلیک بینٹم کے کچھ ایگز سے چھوٹے. اس میں بھی سیم وہی تھوڑا سا اس کا تقریباً ایگ کا 20% حصہ ہوتا ہے بلیک جس میں چک ہوتا ہے, باقی ایئر ہوتی ہے اور اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. یہ ابھی مومنٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے. یہ والا ایگ بھی اچھا. امید ہے اب میں نے انشاءاللہ اس ٹاپک میں جتنی چیزیں میں نے کور کرنی تھی وہ میں کر چکا ہوں. ابھی مزید ویڈیو کو لمبا نہیں کرتا کیونکہ مزید لمبی بھی ہوئی تو بات یہی ہے کہ ایگ کو آپ نے دیکھنا کس طرح ہے. ابھی میرے کافی سارے ایگز نیچے والے اس میں بھی پڑے ہیں ٹرے میں. اوپر والے میں تو کم تھے ایگ کیونکہ میں جتنے زیادہ ایگ تھے وہ میں نیچے والے میں رکھے ہیں. تو ویڈیو میں بس یہاں پہ اس کو سٹاپ کرتا ہوں. یہ تھی ایگ کی کینڈلنگ جو کہ سیکنڈ کینڈلنگ تھی. 15 یا 16 دن آپ اس کو کرتے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر ٹھیک نہیں ہے باقیوں سے ہٹ گیا تو وہ آپ نے نکال لینے ہیں. ابھی مزید اور بھی اس طرح کے ہوں گے ایگز میں جن کو نکالوں گا. ابھی دیکھتا ہوں کتنے میرے پاس اس کے بعد انڈے رہتے ہیں جن میں چوزے ٹھیک ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب ان کے لاسٹ 3 ڈیز ہوں گے اس ٹائم میں جب اس کی ہیومیڈیٹی بڑھاؤں گا اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا. اور جب اس میں سے چوزے نکل رہے ہوں گے انشاءاللہ ہیچنگ ہو رہی ہوگی اس پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند بھی آئے گی اور میں مزید اس طرح کے ٹاپکس پہ ویڈیو بناتا بھی رہوں گا. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں سے جلد ملاقات ہوگی. تب تک فی امان اللہ. جزاک اللہ خیر.